كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجتا. فقال علي نظام والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. صلوات پر محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میں سوچتا کہ عابد کا حال کیا سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا. اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا. میں سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا. سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا. نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا. نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا. وہ ظلم دیکھے سجاد نے حسین کے بعد. وہ ظلم دیکھے سجاد نے حسین کے بعد. مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا. مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا.
شاہی کو وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا جو غور کیجئے تو عابد بشر نہیں لگتا جو غور کیجئے تو عابد بشر نہیں لگتا میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا مجھے یقین نہیں آتا یقین کیسے کروں مجھے یقین نہیں آتا یقین کیسے کروں علی کی لاڈلی بیٹی کا سر کھلا ہوگا علی کی لاڈلی بیٹی کا سر کھلا ہوگا میں سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا اسیر ہو کے جب شام میں گیا ہوگا میں سوچتا ہوں کہ صلوات بر محمد و آل محمد شہید سے کوئی شمشیر کا مزہ پوچھے مریض سے کوئی اکسیر کا مزہ پوچھے اسیر سے کوئی زنجیر کا مزہ پوچھے یتیم سے کوئی دیکھے گا
بیمار سا سہانا عابد بیمار سا شہید ہوتے ہوئے باپ کو پسر دیکھے علی پہ نظر کی ہے سرے پدر دیکھے جوان بھائی کا نکلا ہوا جگر دیکھے پھوپھی کو آنکھوں سے بلوے میں نا پھوپھی کو آنکھوں سے بلوے میں نا پھوپھی کو آنکھوں سے بلوے میں نا کسی نبی پہ نہ اس طرح کے علم گزرے جو اسماعیل پہ عطا کے جو اسماعیل پہ عطا کے شدید تپ میں وہ کانٹوں پہ چلنا عابد کا پہن کے بیڑیاں ہر ایک قدم پہ گر پڑنا وہ ظلم جورے ستمگر حرم کا شور بکا وہ جس میں لاغ سوائے شکر خدا کچھ نہ کہتے تھے سجاد دعائیں امت یاسی میں رہے دعائیں امت یاسی میں رہتے تھے سجاد گرایا کانٹوں پہ سجاد کو برہنا پا نبی کے کنب کو بلوے میں لے گئے آدھا جلایا خیمہ ناموس سید زیجا پھرا کے بلوے میں زندہ میں خیر پھرا کے بلوے میں زندہ میں خیر پھرا کے بلوے میں زندہ میں خیر تماشا دیکھنے تم اہل شام آتے تھے حیات اہل حرم گردنے جھکائے تھے ستم کے بعد ہوا قید سے جو چھٹکارا لئی سے باپ کا سر اس یتیم نے مانگا سر حسین خزانے سے ہند نے بھیجا سوار اونٹوں پہ کنبا ہوا سوار اونٹوں پہ کنبا ہوا غریباں کی حیدر نے چلے مہ بطول کو پیوند کرنے چلے جو پانچ کربو بلا عابد اسیر بلا پدر کو دیکھے کفن خاک میں رکھا لاشا لپٹ کے قبر سے چلائے یوں کہ اے بابا وطن کو جاتا ہوں لو آخرے وطن کو جاتا ہوں لو آخرے وطن کو جاتا ہوں لو آخرے میرا مجھا وطن سے آیا تھا کی شاہ
جان سے یہاں ہے لٹا کے گھر کو جاتا ہوں میں لٹا کے گھر کو میں جاتا ہوں وطن آئے جب شہ والا پدر کی یاد میں ہر وقت کرتے تھے نالا نظر جو آتا تھا پانی تو روتے تھے مولا ہمیشہ آنکھوں میں پھرتا لگا ہمیشہ آنکھوں میں پھرتا لگا کے بعد بھی راحت ملی نہ عابد کو دوبارہ قید کیا اس کرے دوبارہ قید کیا اس کرے وطن سے لے گئے پھر قید کر کے بانی بھتیجے کے ہمراہ زینب مزدہ غریب شام جو پہنچے وہ دونوں نوحاگار لگایا بیٹا زینب کے پاس لگایا بیٹا زینب کے پاس لگایا بیٹا زینب کے پاس مدینے میں ہوا داخل وہ بے گھر و تنہا ولید شام کے حاکم نے زہر بھجوایا وہ سب کے کھاتے یا بند کے سب کے کھاتے یا بند کے کو ہلانے لگے زمین پر جنوں بچر سر پہ زمین پر جنوں بچر سر پہ زمین پر جنوں بچر سر پہ جب سپاہی حضرت شبیر آدھی رہ گئی جب سپاہی حضرت شبیر آدھی رہ گئی ہم سے چالے زینب دلگیر آدھی رہ گئی بطن مادے ہی میں محسن کی شہادت ہو گئی مرتضیٰ کی بس یہی تصویر آدھی رہ گئی مرتضیٰ کی بس یہی تصویر آدھی رہ گئی اذن پاک حضرت
عباس کیا رنے کو گئے زین پاک حضرت عباس کیا رخ سات ہوئے ایک پلے قوت شبیر آدھی رہ گئی ایک پلے قوت شبیر آدھی رہ گئی اتنا پڑھتے ہوئے سورا کا خط اتنا شاہدی پڑھتے ہوئے سورا کا خط آنسوؤں سے بھیگ کر تحریر آدھی رہ گئی آنسوؤں سے بھیگ کر تحریر آدھی رہ گئی جان کتنی راہ طے کی عابد بیمار جان کتنی راہ طے کی عابد بیمار کھستے کھستے سر انجام کیا سر کٹا ظلم سہے حق مگر کام کیا صبر نے عابد بیمار کے اتمام کیا باپ اور بیٹے نے اسلام کو اسلام کیا باپ اور بیٹے نے اسلام کو اسلام کیا وعدہ طفلی کا جو شبیر وفا کرتے ہیں آگے فرزند یہ سب ادا کرتے ہیں آگے فرزند یہ سب ادا کرتے ہیں گئے تھے جو وسیعت شہدی وقت اخیر صبر سے کام لیا کیجئے باد شبیر شکر کرنا جو پہنائے تمہیں بھاری زنجیر بدعا دینا محمد کو جو زینبوں سے بدعا دینا محمد کو جو زینبوں سے تم جو بگڑو گے تو خالق کا غضب آئے گا کام جو میں نے بنایا ہے بگڑ جائے گا کام جو میں نے بنایا ہے بگڑ جائے گا جان بابا کی وصیت پر جو کرتے ہیں ماں ان کے قاتل سے بھی فرماتے ہیں نرمی سے کلام تو پہنانے کو
वो बदल जा खुद बढ़ा देते गर्दन को शहंशाह नाम, बढ़ा देते गर्दन को शहंशाह खुद बढ़ा देते गर्दन को शहंशाह नाम। ये तहम्मुल है इसे शाने वफा कहते हैं कहने वाले इसे तस्लीम मर्दा कहते हैं, कहने वाले इसे तस्लीम मर्दा कहते हैं। आपकी लाश पे वो जुल्म हुआ कुछ न कहा, आपकी लाश पे वो जुल्म हुआ कुछ न कहा, सानिया ज़हरा गिरा कुछ न कहा, सानिया ज़हरा गिरा कुछ न कहा, दूसरे रस्सी में बंधा कुछ न कहा, आदियानों की सही सख्त जफा कुछ न कहा, आदियानों की सही सब जबा कुछ न कहा। आपकी लाश पर वो जुल्म हुआ कुछ न कहा छिप गई सानी तेरा की निदा को न कहा बादुल्ला मूसा रस्सी में बंधा कुछ न कहा ताज़ियानों की सही सब जबा कुछ न कहा, ताज़ियानों की सही सब जबा कुछ न कहा। गान से मादर का जिगर सीने में फटे देखा अलिया सरगला कब्र में करते देखा, सरगला कब्र में करते देखा। जानी देख लो पोते की मुसीबत देखो गम अंधेर की तस्वीर सुरा देखो शिद्दत तब से गज़ब की है मकात देखो तो फिर उसके गले में क़यामत देखो, फिर उसके गले में क़यामत देखो। आए जीते हैं तेरी कब्र मिटाने वाले खुद में अहमद मुरसल को रुलाने वाले चश्मे इंसाफ से देखे तो जमाने वाले, ऐसे होते हैं मोहब्बत कराने वाले ऐसे होते हैं मोहब्बत कराने वाले। शहर पीते हैं गलाते से कटवाते हैं कब्र में जाके भी आराम नहीं पाते, कब्र में जाके भी आराम नहीं पाते, कब्र में जाके भी आराम नहीं पाते। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء صلوات محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، محترم اور معزز سامعین کرام اور ناظرین کرام، مختصر سے وقت میں جو وقت مجھے دیا گیا ہے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کر کے مصائب مظلوم کربلا، بیمار کربلا مولانا سجاد علیہ السلام کو بیان کرنا ہے. جیسا کہ حکم ہوا ہے کہ 25 منٹ کی مجلس، جس میں سے 10 منٹ فضائل کے اور 15 منٹ مصائب کے، لہذا بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی مقدمے کے آپ حضرات کے سامنے ڈائریکٹ مطلب کی طرف آتے ہیں.
پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کہ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عزت و ذلت کا مالک صرف اور صرف پروردگار ہے، یعنی عزت دینے والا پروردگار ہے، ذلت دینے والا پروردگار ہے، یعنی عزتوں کو دولت کے ذریعے، عزت کو مال کے ذریعے، عزت کو لشکر کے ذریعے، عزت کو جاہ و حشم کے ذریعے خریدا نہیں جا سکتا، بلکہ عزتیں اپنے وقار سے، عزتیں اپنے اعمال سے، عزتیں پروردگار کی چاہت سے پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا عزیزان گرامی، اب جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم عزت دار بن سکتے ہیں، اپنے لوگوں کی دعوتیں کر کے عزت دار بن سکتے ہیں، لوگوں کو مال کھلا کے عزت دار بن سکتے ہیں، لوگوں میں پیسے بانٹ کر، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ پیسوں کے ذریعے، مال کے ذریعے لوگوں پر حکومت کی جا سکتی ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں بنائی جا سکتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بڑی جلدی آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سے وقت میں ایک گوشہ پیش کرنا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، یعنی نائب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار نے کس طریقے سے عزت بخشی، کس طریقے سے ان کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کیا۔ آپ دیکھیں کہ یزید کے پاس، یزید کے لشکر کے پاس جاہ بھی تھا، حشم بھی تھا، لشکر بھی تھا، مال بھی تھا، خزانے دشمنان اہل بیت کے لیے کھلے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی دربار یزید میں مولا سجاد علیہ السلام نے اپنی امامت کا اور اپنے حسب و نسب کا اس طریقے سے ڈنکا بجوایا کہ دشمن کے دربار میں جو درباری بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا یہ علی ابن الحسین ہے، کیا یہ نواسۂ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عزیزان گرامی، امام سجاد علیہ السلام کا دور ہے، بس جلدی اپنے مطلب کی طرف۔ امام سجاد علیہ السلام کا دور ہے، حاجی حج کرنے کے لیے آئے ہیں، کہاں پر؟ خانہ کعبہ پر۔ اس میں سے بادشاہ وقت، میں نے کہا عزت و ذلت کا مالک پروردگار ہے، خدا جسے چاہے ذلیل کر دے اور خدا جسے چاہے عزت دے دے۔ خانہ کعبہ، لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب لوگ حج کرنے آتے ہیں تو پوری دنیا کے مسلمان کھنچ کر خانہ کعبہ کی طرف چلے آتے ہیں تاکہ طواف خانہ کعبہ کر سکیں، تاکہ خانہ کعبہ کو بوسہ دے سکیں، تاکہ حجر اسود کو چوم سکیں۔ اسی حج کے موقع پر روایت کہتی ہے کہ حشام بن عبد الملک، جو مولا کے زمانے کا ایک جابر و سفاک بادشاہ ہے، اس حاجیوں کے لشکر میں یا ان حاجیوں میں شامل تھا۔ اب اس نے کوشش کی کہ خانہ کعبہ کو جا کر بوسہ دے، لیکن بھیڑ تھی، بھیڑ نے راستہ نہ دیا، وہ خانہ کعبہ تک نہ پہنچ سکا۔ لیکن ادھر امامت کی چوتھی کڑی، خاندان نبوت کا یہ چشم و چراغ خانہ کعبہ کی طرف اسی مجمع میں بڑھا کہ جس مجمع نے حشام بن عبد الملک کو راستہ نہ دیا تھا، اب لوگوں نے کیا دیکھا کہ حشام بن عبد الملک نے دیکھا کہ امام سید سجاد علیہ السلام نے جیسے ہی قدم خانہ کعبہ کی طرف بڑھائے، اب اسی مجمع نے امام سجاد علیہ السلام کو راستہ دینا شروع کیا۔ امام کو راستہ ملا۔ اب چونکہ ظالم و جابر بادشاہ تھا، دشمنان اہل بیت میں شمار ہوتا تھا، لہٰذا اس نے تجاہل عارفانہ کرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ من ھذا، یہ شخص کون ہے کہ جس کا اتنا رعب ہے کہ مجھ بادشاہ وقت کو لوگوں نے مجمع میں مجھ بادشاہ وقت کو خانہ کعبہ تک پہنچنے نہ دیا، لیکن آخر یہ کون سی شخصیت ہے؟ حقیقت میں وہ مولا سجاد سے واقف تھا۔ میں نے کہا تجاہل عارفانہ کرتے ہوئے اس نے سوال کیا کہ من ھذا، یہ شخص کون ہے جسے خانہ کعبہ میں لوگوں نے اس طریقے سے راستہ دے دیا؟ وہاں پر مولا کا ایک چاہنے والا، فصیح و بلیغ، مولا کا ایک عاشق، حسین کا ایک عاشق، علی ابن الحسین علیہ السلام یعنی امام سجاد علیہ السلام کے ایک صحابی موجود تھے جن کا نام تاریخ نے فرزدق بتایا۔ بس میں اپنی منزل کی طرف، جناب فرزدق نے حشام بن عبد الملک سے جیسے ہی یہ سنا، اب چونکہ محبان اہل بیت میں سے تھے، مولا کے چاہنے والے تھے، مولا کی محبت دل میں تھی،
بلکہ مولا کی محبت جس میں راسخ ہو چکی تھی، پیوست ہو چکی تھی، اب ایک علی کا چاہنے والا کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ روایت کہتی ہے کہ جناب فرزدق نے اشعار میں حشام بن عبد الملک کو امام سجاد علیہ السلام کا تعارف کروانا شروع کیا۔ اب جناب فرزدق نے تقریباً 22 سے 23 شعر پڑھے، میں ان میں سے صرف 3 شعر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیے ایک ایک کلمہ کتنا فصیح و بلیغ ہے، ایک ایک کلمے میں کس قدر معرفت چھپی ہوئی ہے۔ جب مولا کا چاہنے والا اتنی معرفت رکھتا ہے تو ایسے کلمات کہتا ہے۔ جناب فرزدق نے حشام بن عبد الملک کی طرف رخ کر کے کہا، او حشام، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، کہ اے حشام بن عبد الملک، یہ وہ ہے کہ جس کو سرزمین مکہ جس کے قدموں سے واقف ہے۔ اے حشام ابن عبد الملک، یہ وہ ہے کہ جس سے خانہ کعبہ جس کی معرفت رکھتا ہے، کہ جس سے حل و حرم واقف ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے کہا کہ حشام بن عبد الملک نے جناب فرزدق نے ایک کلمہ استعمال کیا، ھذا الذی یعرف البطحاء، کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جسے مکہ، سرزمین مکہ جس کی معرفت رکھتی ہے۔ لفظ عرفان کا استعمال کیا، علم کا لفظ استعمال کر سکتے تھے لیکن نہیں، معرفت کا لفظ استعمال کیا، شاید بتانا کچھ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کہا والبیت یعرفہ والحل والحرم، کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو خانہ کعبہ بھی پہچانتا ہے اور جس کو حل و حرم بھی جانتا ہے۔ میں کہوں گا اگر حشام ابن عبد الملک یہ سوال کرے کہ ھذا الذی یعرف البطحاء وطأتہ، کہ یہ شخصیت کیوں ایسی ہے کہ جس سے سرزمین مکہ واقف ہے، تو میں بڑھ کر جواب یہ دوں گا کہ تجھے نہیں معلوم یہ اس کا وارث ہے جسے کائنات میں بوتراب کہا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، جس کا وارث یا جس کا بابا اور جس کا جد بوتراب ہو، کیسے ممکن ہے کہ سرزمین مکہ بلکہ پوری دنیا کی زمین اس کے قدموں کو نہ پہچانے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے بعد کیا کہا مولا نے؟ اس کے بعد جناب فرزدق نے کہا والبیت یعرفہ والحل والحرم، یہ وہ ہے جسے خانہ کعبہ بھی جانتے ہیں، حل و حرم بھی جس کی معرفت رکھتے ہیں۔ اب لفظ معرفت کا استعمال ہوا ہے، خانہ کعبہ پہچانتا کیسے ہے؟ اب اگر اسے دیکھنا ہے تو دیکھیے لفظ معرفت کا استعمال جناب فرزدق نے کیوں کیا۔ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں، امام حسین علیہ السلام کے بعد جب لوگوں نے محمد حنفیہ کو اپنا امام ماننا شروع کیا تو لوگوں میں اختلاف ہوا، اور امام سجاد علیہ السلام اور محمد حنفیہ علیہ السلام دونوں گئے کہاں؟ خانہ کعبہ کے پاس۔ کیوں؟ تاکہ خانہ کعبہ کو سلام کریں۔ اب دیکھیے کعبہ جس کو پہچانتا تھا اس کو جواب دیا، ادھر محمد حنفیہ نے کہا السلام علیکہ، کعبے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ لیکن جب وارث نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے آیا تو کعبے اور سلام کیا السلام علیکہ، تو کعبے سے جواب آیا وعلیک السلام یا امامی وحجت اللہ علی خلقہ، کہ آپ پر سلام ہو اے ہمارے امام اور اس تمام مخلوقات کے امام۔ اب آپ سمجھے کہ کیوں جناب فرزدق نے یہ کہا کہ کعبہ بھی ان کو جانتا ہے۔ اگر کعبے کی معرفت امام کے لیے جاننی ہے تو مولا عباس علیہ السلام کا وہ خطبہ اٹھا کر دیکھیے۔ مولا عباس علیہ السلام نے کیا کہا تھا بام کعبہ پر جب مکے سے مولا کربلا کی طرف سفر کر رہے تھے؟ مولا عباس بام کعبہ پر گئے اور اس کے بعد کہا لولا حکم اللہ الجلیہ و اسرارہ العلیہ تو لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، کہ اگر پروردگار کی حکمت نہ ہوتی، پروردگار کی اگر تجلی نہ ہوتی، اگر میرے مولا کی مشیت پروردگار کی مشیت سے ملی نہ ہوتی تو خانہ کعبہ خود امام کے قدموں پر جا گرتا۔ یہ ہے اہل بیت علیہ السلام اور یہ ہے پروردگار کی دی ہوئی عزت کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس خانہ کعبہ کا پوری دنیا طواف کرتی ہے، وہ خانہ کعبہ ان اہل بیت کے قدم بوسی کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو جناب فرزدق نے کہا کہ ھذا الذی یعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ
والحل والحرم. آگے کا شعر کہتے ہیں کہ ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ، کہ یہ جناب فاطمہ زہرا کا فرزند ہے اگر تم اس سے جاہل ہو. بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، اور انہی کے جد یعنی محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے تمام انبیاء کو نبوتیں ملی. بس میں نے ختم کیا آپ کی زحمت. اس شعر کو سمجھیے اور اس کے بعد ربط مصائب ہے، چونکہ زیادہ مصائب پڑھنے ہیں. کیا کہا مولا، کیا کہا جناب فرزدق نے کہ ھذا ابن فاطمہ، کہ یہ جناب فاطمہ زہرا کا فرزند ہے. کس کا فرزند؟ اس فاطمہ کا کہ جس کو نبی اکرم نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری رسالت کا ایک ٹکڑا ہے، جس کے لیے رسول خدا نے کہا کہ جناب فاطمہ کو پہچان لو کہ یہ ہمارے بعد کائنات میں معصومہ قرار پائے گی اور یہ ہمیشہ سے معصومہ رہی ہے. وہ فاطمہ کی جس کے بارے میں رسول خدا نے کہا کہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین ہے، تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. وہ فاطمہ کے جو جوانان جنت کے بیٹوں، جوانان جنت کے سردار کے بیٹوں کی ماں ہے. اب فرزدق کہتے ہیں یہ اسی فاطمہ کا فرزند ہے. اگر تم نہیں جانتے تو جان لو، اور یہ بھی جان لو کہ اس کے جد وہ ہیں کہ جس کے وسیلے سے تمام انبیاء کو نبوتیں ملی. اب میں جناب فرزدق سے ایک جملہ کہوں گا. اے جناب فرزدق، میں یہاں پر اپنے ذرا سا ذہنی تصرف کرتے ہوئے ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں گا. آپ نے یہ کہا کہ ان کے وسیلے سے ان کے جد کے وسیلے سے تمام انبیاء کو نبوت ملی. میں کہوں گا آخری نبی اور تمام انبیاء کی نبوتیں جس کے صدقے میں بچی اسے سید سجاد کہتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ اگر سرزمین کربلا پر یہ میرا مظلوم امام صبر نہ کرتا، اگر سرزمین کربلا پر حسین کا یہ لاڈلا صبر نہ کرتا، اگر سرزمین کربلا پر یہ میرا مولا اگر بددعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیتا جناب نوح کی طرح یا دوسرے نبیوں کی طرح، تو آج توحید باقی نہ ہوتی، آج 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں باقی نہ ہوتی. تو یہ وہ امام سجاد ہے، یہ وہ سید العابدین ہے، یہ وہ صابر بندہ ہے کہ جس نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے ماؤں اور بہنوں کی چادروں کو لٹتے ہوئے دیکھا. یہ وہ سید الساجدین ہے جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا. اس کے باوجود بھی مولا سجاد نے کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ بلند نہ کیے. مولا سجاد علیہ السلام چاہتے تو تلوار کو اٹھاتے اور جنگ کرتے، لیکن اگر جنگ کر دیتے تو امام سجاد علیہ السلام یا تو جنگ میں شہید ہو جاتے اور امامت کے کڑی کا یہ سلسلہ ٹوٹ جاتا، یا تو پھر امام سجاد علیہ السلام غالب آ جاتے اور آج توحید اور توحید جیسی جتنی بھی شرعی چیزیں ہیں باقی نہ رہتی. یہ امام سجاد علیہ السلام کا جگر ہے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، آپ پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں کس کو؟ آج بی بی زہرا کو نہیں، آج جناب زینب کو ان کے بھتیجے مولا سجاد علیہ السلام کا پرسہ دینا ہے. مولا سجاد علیہ السلام کی تاریخ شہادت ہے. میں کہوں گا یہ وہ سید سجاد ہے کہ جس کی امامت کی ابتدا جب ہوئی تو وہ شام غریبہ تھی. یہ وہ سید سجاد ہے کہ اب اگر میں آپ کے سامنے مصائب گنانا شروع کروں تو مولا سجاد علیہ السلام پر اگر مصائب کی ابتدا ہوتی ہے تو آپ دیکھیں سب سے پہلی مصیبت مولا سجاد علیہ السلام پر کب گزری. مولا سجاد علیہ السلام کربلا کے میدان میں جب آئے اور جب غش کا عالم غشی طاری ہوئی تو یہی مولا سجاد علیہ السلام غش میں چلے گئے. لیکن جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ مظلوم بابا سرہانے ہاتھوں کو جوڑے کھڑا ہوا ہے. اے بیٹا سید سجاد، تیرا بابا الوداع کے لیے آیا ہے. جناب سید سجاد نے پوچھا بابا عباس کہاں ہیں، علی اکبر کہاں ہیں، قاسم کہاں ہیں، اصغر کہاں ہیں، جون و حبیب کہاں ہیں؟ مولا حسین علیہ السلام کہتے ہیں سید سجاد یہ سب کے سب شہید ہو گئے. ایک مرتبہ مولا سجاد علیہ السلام نے آواز دی پھوپھی اماں میری تلوار اور میرا عصا دیجئے. امام حسین نے آواز دی بیٹا سید سجاد تلوار اور عصے کا کیا کرو گے؟ مولا سجاد علیہ السلام کہتے ہیں بابا عصے
سے سہارا لوں گا اور تلوار سے جنگ کروں گا۔ میرے مولا نے کہا بیٹا سید سجاد میرے بعد امامت کا سلسلہ تجھ سے جاری رہے گا۔ اے بیٹا سید سجاد اگر آج تجھے کچھ ہو گیا تو امامت کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام نے مولا کی وصیت کو مانا۔ اب دوسری وصیت دوسری مصیبت جو سب سے بڑی مولا سجاد علیہ السلام پر ٹوٹی وہ کیا تھی؟ سب سے پہلی مصیبت تو یہ کہ جب غش سے افاقہ ہوا تو مولا سجاد علیہ السلام نے اپنے بابا کو یک کو تنہا پایا۔ دوسری مصیبت یہ کہ یہ عابد بیمار اپنے بستر پر ہے اور بستر پر ہونے کے ساتھ اب شمر لعین نے خیموں کو جلانا شروع کیا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے خود کو اٹھا لے اور اپنے جسم کو خیمے سے باہر لائے۔ آواز دی پھوپھی اماں جناب زینب نے سید سجاد کو دیکھا۔ اے بیٹا سید سجاد میں تیری پھوپھی ہوں، میں کہوں گا جناب زینب نے کہا ہوگا اے بیٹا سید سجاد میں نے علی اکبر کو پال کے بڑا کیا ہے، اے بیٹا سید سجاد میں نے قاسم کو پال کے بڑا کیا تھا، آؤ میں تجھے گودی میں اٹھاتی ہوں۔ اب روایت کہتی ہے حمید ابن مسلم نے بیان کیا جب خیموں میں آگ لگی تو کوئی نقاب پوش بی بی ایک بیمار شخص کو اپنے پشت پر سوار کر کے خیمے سے باہر آئی۔ اب یہ سب سے بڑی مصیبت اس لیے تھی کہ ایک غیرت دار سجاد، ایک غیرت دار علی کا پوتا، اس کے سامنے اس کی پھوپھی کے سر پہ چادر نہ رہی۔ جناب سکینہ بین کرتی رہی بھیا سید سجاد اس شمر نے میرے گوشوارے چھین لیے، لیکن سید سجاد کچھ نہ کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بابا کی وصیت یاد آئی۔ اور تیسری سب سے بڑی مصیبت، بس مجھے چند منٹوں کی زحمت اور دینی ہے آپ کو، تیسری سب سے بڑی مصیبت ایک غیرت دار بیٹے میں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو کسی اذیت میں نہیں دیکھنا چاہتا، اور دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب ہمارا کوئی مر جاتا ہے تو ہمیں جنازے سے دور کیا جاتا ہے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی مر جائے تو ہمیں جنازوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ میرا وہ مظلوم امام ہے کہ جسے کربلا کے میدان میں جب اپنے بابا کے لاشوں سے گزارا گیا تو کیا دیکھا کہ باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا گئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا کہ سید سجاد کی روح ابھی قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ آواز دی بیٹا سید سجاد اگر تو اس دنیا سے چلا گیا تو قافلے کا قافلہ سالار کون ہوگا؟ جناب سید سجاد نے تڑپ کر کہا اے پھوپھی اماں ان ظالموں نے اپنے ظالم جثوں کو دفن کر دیا، لیکن میرا بابا بے گور و کفن کربلا میں پڑا ہوا ہے۔ یہ تھا وہ ظلم جو مولا سجاد علیہ السلام پہ کربلا میں ہوا۔ اب اسی کربلا کے واقعے کو جب اب شام تک پہنچاتے ہیں تو اس دوران سفر مولا سجاد علیہ السلام پہ وہ مصیبتیں ٹوٹی جو اگر پہاڑوں پہ ٹوٹتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آپ کے سامنے میں وہ روایت بیان کر دوں، ابھی کچھ دور یہ قافلہ چلا تھا، کچھ دن گزرے ہیں نا، ابھی محرم کو گزرے ہوئے کچھ دن پہلے ہم سب کربلا میں تھے۔ جو لوگ کربلا میں موجود تھے انہوں نے یہ منظر اپنے ذہنوں میں دوڑایا ہوگا، اور جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر عزاداری کر رہے تھے انہوں نے بھی اس منظر کو ذاکرین سے سنا ہوگا کہ جب 11 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ چلا، کچھ دور چلا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر سنیے جناب سجاد علیہ السلام کی مصیبت، یہ عابد بیمار ہے، یہ بے کس و لاچار ہے، سنیں جناب مولا سجاد علیہ السلام کی مصیبت۔ کچھ دور یہ قافلہ چلا تھا کہ سر امام حسین علیہ السلام نیزے سے زمین پر گر گیا۔ خولی نے اٹھانے کی کوشش کی لیکن سر مولا حسین آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ روایت کہتی گئے شمر ملعون تازیانہ لے کر مولا سجاد علیہ السلام کی طرف بڑھا، اے سید سجاد تیرے بابا سے کہہ دے کہ آگے بڑھ جائے ورنہ میں تجھے تازیانہ ماروں گا۔ سید سجاد ایک مرتبہ بابا کے پاس آئے، ایک عجیب و غریب جملہ کہا، خدا بند عالم مجھے طاقت دے جملہ پڑھنے کی۔ مولا سجاد علیہ السلام کہتے ہیں اے بابا میری پشت اب شمر کے تازیانے کھانے کے لائق نہیں بابا، اب آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ سر حسین سے آواز آئی بیٹا سید سجاد، ارے میری سینے پہ سونے والی سکینہ راستے میں گر گئی ہے،
جب تک وہ آگے نہ بڑھے گی میں آگے نہ جاؤں گا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے ڈھونڈنا شروع کیا، کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش بی بی ہے، جناب سکینہ کو پیار کر رہی ہے۔ مولا سجاد نے پوچھا، اے بی بی، اس غریب الوطنی میں تازیانے مارنے والے ملے، آخر تو کون بی بی ہے جو اس لاڈلی کو پیار کر رہی ہے؟ جناب زہرا نے نقاب کو پلٹا، اے بیٹا سید سجاد، میں تیری دادی زہرا ہوں، تو نے نہ پہچانا۔ اب عزیزان گرامی یہ واقعہ تمام ہوا، مولا سجاد علیہ السلام دربار یزید میں پہنچے۔ بس جلدی جلدی میں آپ کے سامنے کچھ مصائب کے لمحات پیش کر رہا ہوں، اگر تاخیر ہو جائے تو معاف کریے گا، اس لیے کہ یہ عابد بیمار کا ماتم ہے، یہ سید سجاد کا ماتم ہے، یہ بے کس و لاچار کا ماتم ہے۔ دربار یزید میں جب یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا، دیکھیں مولا سجاد علیہ السلام ایک غیرت دار انسان پہ کیسی مصیبتیں گزری ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ یزید نے پوچھنا شروع کیا، آخر یہ بی بی کون ہے؟ کسی نے جواب دیا زینب ہے۔ یہ بی بی کون ہے؟ یہ رقیہ ہے۔ یہ بی بی کون ہے؟ یہ کلثوم ہے۔ کسی نے یزید نے سوال کیا، آخر یہ بچی کون ہے؟ یزید کو جواب ملا، یہ سکینہ بنت الحسین ہے۔ یزید نے کیا دیکھا کہ یہ 4 سالہ بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو گالوں پہ لگائے ہوئے گئے۔ جناب یزید ملعون نے پوچھا، اے سکینہ، آخر اپنے گالوں پہ یہ ہاتھ کیوں رکھ کے گئے؟ مظلومہ نے بھیا کی طرف دیکھا، کوئی جواب نہ دیا۔ یزید نے دوبارہ پوچھا، ایک مرتبہ پھر جناب سکینہ نے آواز نہ دی، دوبارہ پوچھا، کوئی جواب نہ دیا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد علیہ السلام کی طرف بس دیکھا، اب جناب سید سجاد نے جواب دیا، یزید، اس کے گلے کی رسن اتنی تنگ ہے کہ اس سے بولا نہیں جاتا۔ یزید نے حکم دیا کہ گلے کی رسی کو ڈھیلا کیا جائے۔ روایت کے جملہ ہے، خدا کی قسم اگر کوئی غیرت دار اس جملے کو سنے گا تو بہت روئے گا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اب یزید کا دربان آگے بڑھا۔ جیسے ہی سکینہ نے دیکھا کہ دربان میری رسیوں کو ڈھیلی کرنے کے لیے آ رہا ہے، ایک مرتبہ دوڑ کے سید سجاد سے لپٹ گئی۔ یزید نے پوچھا، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ مولا سجاد کہتے ہیں، اے یزید، تجھے نہیں معلوم یہ علی کی غیرت دار بیٹی ہے، کسی نامحرم کو ہاتھ نہ لگانے دے گی۔ ارے یہی وجہ ہے کہ جب منہال نے مولا سجاد سے پوچھا تھا، اے سید سجاد، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ شہادت آپ کی میراث ہے۔ مولا سجاد نے کہا تھا، مانتا ہوں شہادت میری میراث ہے، لیکن کیا میری ماں اور بہنوں کا بلوائے عام میں بے مقنع چادر جانا بھی ہماری میراث ہے؟ اے منہال، میں غیرت دار سجاد دیکھ رہا تھا، میری لاڈلی سکینہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کو چھپا رہی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا میری پھوپھی زینب اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو چھپا رہی تھی۔ جب کبھی کسی سے اپنی چادر مانگتی تھی، تازیانے تو ملتے تھے لیکن کبھی کوئی چادر نہیں ملتی تھی۔ کہ سرزمین کربلا کا واقعہ مولا سجاد علیہ السلام پہ اتنا بار گزرا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے گئے کہ میرا جد مظلوم، میرے دادا سید سجاد 40 سال خون کے آنسو روئے گئے۔ جب بھی کبھی بازار جاتے تھے اور کسی کو دمبا ذبح کرتے دیکھتے تھے تو پوچھتے تھے، کیا تو نے اسے پانی پلایا ہے؟ کیا تو نے اسے کھانا کھلایا ہے؟ کسی نے کہا تھا، ہاں مولا، ہم نے اسے سیراب کر دیا۔ جیسے ہی سید سجاد نے سنا، کربلا کا رخ کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ارے میرا مظلوم بابا، آج کے زمانے میں ان جانوروں کو تو سیراب کیا جا رہا ہے، لیکن نواسہ رسول سرزمین کربلا پر بے گور و کفن پڑا تھا اور کوئی پانی دینے والا نہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بضم قضائه وتسلیما لامره، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد وعلى سارا
चौधरी कहते थे जिसे राहे शाह कांटों का कहते थे जिसे राहे शाह वो साथ वाले मेरा तार भर गया वो साथ वाले मेरा तार भर गया गरीब का सोना चार मर गया गरीब का सोना चार मर गया शम्मे सारे पंजे तने पाक बुझ गई शम्मे मज़ारे पंजे तने पाक बुझ गई सैलानियों का है बरसा भर गया सैलानियों का है बरसा भर गया गरीब का सोना चार मर गया गरीब का सोना चार मर गया बिन बाप के लाए ने पाखर को कर दिया बिन बाप के लाए ने पाखर को कर दिया सभावती अहमद मुखार बन गया सभावती अहमद मुखार बन गया गरीब का सोना चार मर गया गरीब का सोना चार मर गया रोता रहा जो बाप 40 साल रोता रहा जो बाप 40 साल वो आसाई का लगाम भर गया वो आसाई का लगाम भर गया गरीब का सोना चार भर गया वावैला हुसैन 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 वावैला में जकड़े हुए बीमार का मातम जंजीर में जकड़े हुए बीमार का मातम बीमार का मातम जंजीर में जकड़े हुए बीमार का माता करबल के आज़ादार का माता जंजीर में जकड़े हुए बीमार का माता ने देखे हैं अजब दर्द के मंजर मैं तो अलंगी पा शहीदों के कटे सर बहन की बाजारों में बेदो
ماں بہن کی بازاروں میں بے مقدار چادر ماں بہن کی بازاروں میں بے مقدار چادر شبیر کے مقصد کے مدد کا مقام زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتا زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتا وہ خون میں ڈوبا ہوا شبیر کا لاشا دیکھو کفن دھوپ میں پڑا تھا منظر جگر تھام کے سجاد نے دیکھا منظر جگر تھام کے سجاد نے دیکھا جگر تھام کے سجاد نے دیکھا منظر جگر تھام کے سجاد نے دیکھا ہر سو ہے بقاب کماتا زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتا زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتا رسی میں بندھا پیاسی سکینہ تھا جلا تھا کہتی کہ مجھے گود لے لیجیے بھیا اس طرح سے اسے سجاد دلاسا کس طرح سے دیتے اسے سجاد دلاسا کس طرح سے دیتے اسے سجاد دلاسا ہے تو سلاسل کماتا زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتا زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتا آتا کبھی جب سامنے کے جوانی
जहाँ गए थे आशाम। बाजार का जिंदान का दरबार का मातम, जंजीर में जकड़े हुए सीने पर लगा और जिगर तक चिद गया, खून से रंगीन है सरज़मीने करबला, सरज़मीने करबला। हाथ रख लो ज़ख्म पर आती है मादर, ऐ अली अकबर मेरे, ज़ुल्म की जंकार है, तीरों की बौछार है, दर्द में लेटे हुए आबिदे बीमार है, आबिदे बीमार है। सब्र हो कैसे भला हम हुए बेघर, ऐ अली अकबर मेरे, मातमे शबीर है, पुश्त पर जंजीर है, सर खुले बाजार में ज़ैनबे दिलगीर है, ज़ैनबे दिलगीर है। हंस रहे हैं शान से हम पे अहले शर, ऐ अली अकबर मेरे, ऐ अली अकबर। बेवा है कुबरा दुल्हन, दुल्हन ले बेकफन, अब तो आजा काट ले, लुट गया शेखा चमन, लुट गया शेखा चमन। हम असीरे करबला फिर चुके दर कर, ऐ अली अकबर मेरे, ऐ अली अकबर मेरे। हो गए हो तुम कहाँ, या हुसैन, 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 या चला है काफिला सजाद का, लुट के फिर लुटने चला है काफिला सजाद का,
के फिर लुटने चला है काफिला सज्जाद का, लुट के फिर लुटने चला है काफिला सज्जाद का, लुट के फिर लुटने चला है काफिला सज्जाद का, लुट के फिर लुटने चला है काफिला सज्जाद का, लुट के फिर लुटने चला है काफिला सज्जाद का, लुट के फिर लुटने चला है काफिला सज्जाद का, लुट के फिर लुटने चला है काफिला सज्जाद का, लुट के फिर लुटने चला है काफिला सज्जाद का। शाम तक नौहा बढ़ेगी, शाम तक नौहा बढ़ेगी करबला सज्जाद का, लुट के फिर लुटने चला है काफिला सज्जाद का, लुट के फिर लुटने चला है काफिला सज्जाद का। शाम तक नौहा बढ़ेगी, शाम तक नौहा बढ़ेगी करबला सज्जाद का, लुट के फिर लुटने चला है काफिला सज्जाद का, लुट के फिर लुटने चला है काफिला सज्जाद का। तोकने नौहे पड़े मिल कर गले सज्जाद के, तोकने नौहे पड़े मिल कर गले सज्जाद के, फूट कर रोने लगा हर, फूट कर रोने लगा हर आबिदा सज्जाद का, लुटने चला है काफिला सज्जाद का, लुट के फिर लुटने चला है काफिला सज्जाद का, लुट के फिर लुटने चला है काफिला सज्जाद का। शाम तक नौहा बढ़ेगी, शाम तक नौहा बढ़ेगी करबला सज्जाद का, लुट के फिर लुटने चला है काफिला सज्जाद का, लुट के फिर लुटने चला है काफिला सज्जाद का। बेकफन लाशों पे लाकर डालते खाके सिपा, बेकफन लाशों पे लाकर डालते खाके सिपा, चलते चलते काम ये कर, चलते चलते काम ये कर दे हवा सज्जाद का, लुट के फिर लुटने चला है काफिला सज्जाद का, लुट के फिर लुटने चला है काफिला सज्जाद का, लुट के फिर लुटने चला है काफिला सज्जाद का, लुट के फिर लुटने चला है काफिला सज्जाद का। घर जला कैदी बने दरबार में पेशी हुई, घर जला कैदी बने दरबार में पेशी हुई,
کا لٹنے چلا ہے قافلہ سجاد کا لٹ کے پھر لٹنے چلا ہے قافلہ سجاد کا لٹ کے پھر لٹنے چلا ہے قافلہ سجاد کا شام تک نوحہ پڑھے گی شام تک نوحہ پڑھے گی کربلا سجاد کا لٹ کے پھر لٹنے چلا ہے قافلہ سجاد کا لٹ کے پھر لٹنے چلا ہے قافلہ سجاد کا زندگی بھر ماتم زنجیر میں کرتا رہوں زندگی بھر ماتم زنجیر میں کرتا رہوں ہو نہیں سکتا تکلم ہو نہیں سکتا تکلم حق ادا سجاد کا لٹ کے پھر لٹنے چلا ہے قافلہ سجاد یا علیہ و ویلا یا علیہ و ویلا یا علیہ و ویلا یا علیہ و ویلا حضرت و ویلا یا علیہ و ویلا غربت و ویلا یا علیہ و ویلا مظلوم و ویلا یا علیہ و ویلا علیہ و ویلا علیہ و ویلا 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 یا علی زندہ باد زندہ باد یا ابن الزہرا و ویلا 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 ہائے شہید کربلا یا ابن الزہرا و ویلا یا طاری انتصارا یا ابن الزہرا و ویلا یا صلیبا ریدا یا ابن الزہرا و ویلا یا ابن الزہرا و ویلا مرحبا یا ابن الزہرا و ویلا یا ابن الزہرا و ویلا 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 یا علی ہائے 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 احمد زیارت السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علی الحسین وعلی